قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے روزمرہ زندگی کی بابت تعلیم پانا شروع کیا کہ ہماری ڈیلی لائف میں ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، ہمارے رویے، ہمارے کام، ہمارے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں سیکھیں ببلیکل مینرز فار ڈیلی لائف میں، روزمرہ زندگی کے بائبلی آداب میں ہم نے کھانا کھانے کے حوالے سے جو بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے اس بارے میں سیکھا۔ پھر ہم نے میل ملاقات، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، اس حوالے سے ہم نے سیکھا۔ پھر گفتگو کے آداب، بات کرنا ایک دوسرے سے، اس بارے میں سیکھا۔ پھر لین دین کے معاملات، بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے، ہمارا لین دین ایک دوسرے سے کس طرح کا ہونا چاہیے۔ پھر اختیار، ہر کسی کو خدا نے کچھ نہ کچھ اختیار کہیں نہ کہیں دیا ہوا ہے، تو بائبل میں سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنا اختیار، اپنی اتھارٹی کس طرح سے استعمال کرنی ہے۔ اور پھر جن کو خدا نے اختیار دیا ہوا ہے ہمارے اوپر، ہمیں ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے۔ اور پھر خوشی یا جشن منانے کے بارے میں، جب ہم کچھ چیز سیلیبریٹ کرتے ہیں، کوئی موقع آ جاتا ہے، خوشی ملتی ہے ہمیں، تو ہمیں کس طرح سے اسے منانا ہے، کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے، اس بارے میں ہم نے سیکھا۔ پھر بیچ میں تھوڑی بریک آ گئی کیونکہ روزوں کا سیزن تھا، اور پھر مقدس ہفتہ بیچ میں آیا جس میں ہم نے اپنے مسیح خداوند کے یروشلم میں شاہانہ داخلے سے لے کر پھر اس کے جی اٹھنے تک کی یادگار منائی۔ اور آج پھر سے ہم سلسلہ شروع کریں گے مہمانداری کے بائبلی آداب، مہمان نوازی، ہاسپٹیلٹی۔ کوئی لوگ آ جاتے ہیں ہمارے ہاں ہمیں ملنے کے لیے، ہمیں وزٹ کرنے کے لیے، کوئی موقع ہے، کسی بھی وجہ سے لوگ آگے، وہ ہمارے پاس مہمان ہوتے ہیں، تو مہمانداری، ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی بھی اسے کہہ لیں، مسافر پروری بھی اسے کہہ لیں، اس کی بابت خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ پہلی بات، کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم خود دعوت دے کر بلاتے ہیں۔ ہم سب بلاتے ہیں کسی نہ کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی پیارے کو، ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے گھر آئیں، یا جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہاں وہ ضرور آئیں ہمیں ملنے کے لیے۔ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، خود بلاتے ہیں۔ مہمان ہمارے بلانے پر بھی آتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کو بھی بلایا کرتے تھے لوگ، اپنے ہاں اتارتے تھے کہ خداوند تو ہمارے گھر آ۔ ایک فریسی کے بارے میں لکھا، اس نے کھانا بھی کیا یسوع مسیح کا۔ مریم اور مارتھا دو بہنیں تھیں، لازر کی بہنیں، وہ اپنے گھر میں اکثر یسوع مسیح کے لیے کھانا پکایا کرتی تھیں۔ اور بھی ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں لوگ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو بن بلائے آ جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح گھر میں دعوت میں شریک تھا، یسوع تو بلایا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کے شاگرد ہوتے تھے، تو سب کو پتا ہوتا تھا جب یسوع کو بلایا تو اس کے شاگرد ساتھ ہی ہیں۔ تو ایک عورت آ گئی تھی جو چلن کی اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی، تو اس نے یسوع مسیح کے پاؤں پہ عطر ڈالا اور اپنے بالوں سے انہیں صاف کرنے لگی، آنسو اس پہ ڈالتی رہی۔ تو گھر کا جو مالک تھا جس نے دعوت رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ کہاں سے آ گئی، اس کو تو بلایا نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اور اس نے حقیر جانا، اور یسوع کے بارے میں بھی شک کیا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ یہ کیسی عورت ہے جو اسے چھو رہی ہے۔
تو دعوت میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہیں ہم بلاتے نہیں ہیں، بن بلائے آ جاتے ہیں. شادیوں میں اکثر ہوتا ہے پاکستان میں. کون سے لوگ ہوتے ہیں جو بن بلائے آ جاتے ہیں؟ وہ آپ کی خوشی میں گانے بجانے آ جاتے ہیں. ٹرانسجینڈر کے علاوہ بھی جو گانے بجانے والے لوگ ہوتے ہیں خوشی کے وقت میں، میراثی، وہ آتے ہیں، گاتے بجاتے ہیں اور آپ کو خوش کرتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں اور آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں. ان انوائٹیڈ، بن بلائے مہمان بھی آ جاتے ہیں. اور بحرین میں تو بن بلایا مہمان عذاب ہی ہوتا ہے نا، کسی کو پسند نہیں آتا. بتا کے تو آتا. ہم اپنے گھر میں اپنے روم میں کس طرح سے رہ رہے ہیں. گھر گندا ہے، کپڑے ہم نے صاف پہنے ہیں نہیں پہنے، ہم نے کچھ گھر میں اچھا بنایا ہوا ہے نہیں بنایا. اب یہ آ گئے ہیں تو ہمیں اب سب کچھ جلدی جلدی سے کرنا پڑ رہا ہے. کچھ بن بلائے بھی ہوتے ہیں مہمان. بائبل کے زمانے میں بھی لوگ آ جایا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی لوگ آ جاتے ہیں بن بلائے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مجبوری میں بلایا یا قبول کیا جاتا ہے. شادیوں میں خوشی کے وقت میں ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، اب ان کو بھی بلانا ہی پڑے گا، مجبوری میں بلایا جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی کہ بادشاہ نے ضیافت کی، جن کو بلایا تھا وہ آئے نہیں. اب اس نے گھر تو بھرنا ہے، اس نے کہا جاؤ گلیوں بازاروں کوچوں چوکوں میں جاؤ، جو نظر آئے ان کو لے آؤ. مجبوری ہو گئی ان کو بلانا. وہ پہلی لسٹ میں نہیں تھے لوگ، مجبوری میں بلائے گئے اور قبول کیے گئے لوگ. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے کہ وہ ہمارے گھر میں آئیں، ہماری خوشی میں شریک ہوں، لیکن ہمارا بڑا بہنوئی یا ہمارا بڑا پھپھا ہمیں مجبور کرتا ہے، نہیں جی ان کو بلاؤ گے تو میں بھی آؤں گا. خالو ناراض ہو جاتا ہے، جی ان کو نہیں بلایا. تو مجبوری ہو جاتی ہے کئی دفعہ کسی کو بلانا یا قبول کرنا. تو مہمانوں کی قسمیں ہیں، کسی کو کھلے دل سے خود بلایا جاتا ہے، کوئی بن بلایا آ جاتا ہے، اور کسی کو مجبوری سے یا تو بلایا جاتا ہے یا اگر آ گیا اچھا چلو مجبوری ہے قبول کرنا پڑے گا. اور پھر بعض مہمان خدا کے نمائندے ہوتے ہیں. سارپت کی بیوہ تھی، اس کے پاس نبی کو بھیج دیا کہ تو جا وہاں، میں نے بیوہ کو پہلے ہی سے تیرے لیے مقرر کر دیا ہے کہ وہ تیری خدمت کرے گی. ایلیا نبی جاتا ہے سارپت میں، بیوہ کو جا کے کہتا ہے پہلے میرے لیے روٹی بنا کے لے کے آ. پطرس رسول شمعون دباغ یعنی جو چمڑے کا کام کرتا ہے، اس کے گھر میں بطور مہمان موجود ہے، اور کرنیلیس جو غیر قوم ہے اس کو رویا ملتی ہے کہ تو پطرس رسول کو بلا جو شمعون دباغ جو چمڑے کا کام کرتا ہے اس کے گھر میں موجود ہے، تو اس کو بلا. اور پھر کرنیلیس اپنے گھر میں خدا کے رسول کو بلاتا ہے بطور مہمان، اور وہ مہمان بن کے جاتا ہے. اور پھر لوط، فرشتے آتے ہیں سدوم میں، عمورہ میں، اس کو نہیں پتا یہ فرشتے ہیں. اس نے اجنبی دیکھے، ان کو کہا پردیسی لگتے ہو، مسافر لگتے ہو، آ جاؤ میرے گھر میں ٹھہر جاؤ، کیونکہ رات ہو گئی. اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے بعض نے انجانے میں، نہ جانتے ہوئے فرشتوں کی خدمت کی ہے. سو مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، نبی، رسول یا پھر فرشتے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا جو ایسٹرن کلچر ہے، جو مشرقی ثقافت ہے، سماج ہے، اس میں ہم مہمانوں کو کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں. کیا خیال کبھی کوئی مہمان آ گیا ہو آپ کے دروازے پر اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خدا نے بھیجا ہوا ہے آپ کو برکت دینے کے لیے. جہاں بھی خدا نے بھیجا اپنے نبی کو یا رسول کو یا فرشتوں کو مہمان بنا کے، وہاں کچھ لینے کے لیے نہیں بھیجا، دینے کے لیے بھیجا، برکت دینے کے لیے. تو خدا کے لوگ، خدا کے نمائندے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ برکت لے کے آتے ہیں. یہ مت کہیے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے ڈرامے کا ٹائم خراب کر دیا، میچ دیکھ رہے تھے خراب کر دیا.
روٹی کھانے آ گئے ہیں، وہ برکت لے کے آتے ہیں، وہ کسی مقصد سے آتے ہیں. سوچ تبدیل کیجیے. کبھی خدا خود مہمان بن کے آ جاتا ہے. یسوع نے کہا میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا. خداوند کب؟ اس نے کہا جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کو اپنے گھر میں اتارا تو مجھے اتارا. پیدائش کی کتاب کا 18واں باب ہے جس کی کچھ آیات کی تلاوت ابھی ہوئی. خدا ابراہم پر ظاہر ہوتا ہے اور ابراہم اپنے خیمے کے دروازے کے پاس ہے اور اسے دکھائی دیتا ہے کہ 3 مرد آ رہے ہیں، ان میں خدا ہے. اور وہ دعوت دیتا ہے رکیے، میرے پاس ٹھہریے، میرے مہمان بنیے، پانی لایا جائے، آپ کے پاؤں دھوئے جائیں، آپ کے لیے روٹی بنائی جائے، آپ کے لیے ایک جانور ذبح کیا جائے اور دعوت تیار کی جائے. کھائے پیے بغیر میرے گھر سے جانا نہیں. خدا خود ہے اس میں. لوکا کی انجیل کا 19واں باب ہے. زکئی بچوں چھوٹے قد کا تھا، درخت پہ چڑھ گیا. خداوند نے کہا زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر جانا ضروری. تو خداوند کبھی ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے تمہارے گھر جانا. لوکا کی انجیل کا 24واں باب ہے اور 13ویں آیت سے 35ویں آیت. خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور صبح جی اٹھا ہے، اب شام ہو رہی ہے. اماؤس کی راہ پر شاگرد ہیں، ان کے ساتھ یسوع شامل ہو جاتا ہے اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ یسوع ظاہر کرتا ہے کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں اب شام ہو گئی، ہمارے ہاں ٹھہر جا، ہمارے ساتھ ٹھہر جا، ہمارے گھر میں آ جا، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں آ جا. پھر وہ ان کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے اور وہ اسے دعوت دیتے ہیں کہ تو مہمان کے طور پر پہلی روٹی توڑ. جب وہ توڑتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے یہ تو خداوند ہے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ خداوند ان کے ساتھ ساتھ ہے اور مہمان بن کے ان کے گھر میں وہی اترا ہوا ہے. اور پھر مکاشفہ میں لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز سن کر اس کھولتا اور مجھے اندر آنے کی دعوت دے دیتا ہے، میں اس کے ساتھ اندر جاتا ہوں اور اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، وہ میرے ساتھ. تو کبھی خداوند مہمان بن جاتا ہے. اور ہمیں تو مسیحیوں کو حکم ہے مہمان نوازی کا، مسافر پروری کا. مسافر پروری کیا کرو، مہمانداری کیا کرو، کیونکہ نہیں معلوم کہ کوئی مہمان جب تمہارے گھر آیا ہے، کوئی مسافر تم تک پہنچا ہے، وہ خداوند کی طرف سے بھیجا ہوا ہے یا خود خداوند ہے. ہمیں نہیں معلوم. ہمیں حکم ہے کہ ہم نے مہمان نوازی بھی کرنی ہے اور مسافر پروری بھی کرنی ہے. رومیو 12واں باب اور 13ویں آیت ہے. تیموتھیوس کا پہلا خط ہے اور 3واں باب اور 2 آیت ہے. تیتس پہلا باب ہے اور 8ویں آیت. عبرانیوں 13واں باب ہے اور 2 آیت. ہمیں اس میں غفلت نہیں کرنی، یہ حکم ہے ہمارے لیے. ہم کوئی مہمان آئے، کوئی مسافر ہو تو اس کی خدمت کرنا ہمارے لیے حکم ہے. اور بغیر بڑبڑائے مسافر پروری مہمانداری کرنی ہے. یہ نہیں کہنا کتوں آ گئے، ان کو کوئی اور وقت ہی نہیں ملا، ان کو کوئی اور جگہ نہیں ملی جانے کے لیے، یہ ہمارے گھر آ گئے. بغیر بڑبڑائے مسافر پروری کیا کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ مہمان آ جائے چھپاؤ چیزیں، فریج میں ڈال دو، کپڑا ڈال دو ان چیزوں پہ، اسے چارپائی کے نیچے کر دو، پیٹیوں کے نیچے کر دو. یہ چیز کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر میں یہ کوئی چیز موجود ہے، کہیں شیئر نہ کرنی پڑے، بانٹنی نہ پڑ جائے. بغیر بڑبڑائے مسافر پروری کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ خدا خود مہمان کے روپ میں تمہارے گھر میں موجود ہو گیا. خدا نے اپنے بندے کو، فرشتے کو، نبی کو، رسول کو بھیج دیا ہے تمہارے پاس. بغیر بڑبڑائے، باتیں کیے بغیر، گرمبلنگ کیے بغیر، چڑچڑے ہوئے بغیر، برا منائے بغیر اور بری باتیں کیے بغیر مسافر پروری کرنی ہے. اگر نہیں کرنی تو دروازے سے کہہ دیں جی کوئی اور گھر دیکھ لو. مہمان چاہے جیسا بھی ہو، بلا تفریق یکساں خدمت. یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ تم میں سے ایسے بھی
ہیں جو اچھی پوشاک پہن کے آتے ہیں اور کچھ ہیں جو بری پوشاک یعنی غریب ہوتے ہیں. وہ اچھی پوشاک والا آ جائے, ذرا سوٹڈ بوٹڈ بندہ آئے تو اس کو اچھی جگہ, ادھر بیٹھو. یہ ڈسپوزیبل پلیٹ چھوڑو پلاسٹک کی, اور پھر سیرامک کی پلیٹ لے کے آؤ, چینی کی پلیٹ جسے ہم کہتے ہیں. اور کوئی ماڑا بندہ ہو تو اسے یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ برتن دھلا بھی ہے کہ نہیں. خیر ہے, اس کو ڈال دو, تھیلی میں ہی ڈال دو اس کو. شادیوں میں ہم کیا کرتے ہیں, جو مانگنے والے آتے ہیں ہم ان کو تھیلوں میں, کھانا اگر بڑھ جائے تو ان کو کہتے ہیں لے جاؤ. لیکن جو ہمارے خاص مہمان ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں گھر سے دیگچیاں برتن لے کے آؤ, بالٹیاں لے کے آؤ. اور پھر دیگ بھی بھجوا دیتے ہیں کڑموں کو. ان کو نہیں کہتے کڈو اپنے تھیلے گا. ہم فرق کر جاتے ہیں مہمانوں میں. مہمان کوئی بھی ہے جب آپ کے گھر اتر آیا ہے, آپ کے گھر میں داخل ہو گیا ہے, وہ ایک جیسے ہیں, ان کو ایک جیسا سلوک ان سے کرنا چاہیے. مہمان جس وقت بھی آئیں ان کی خدمت کریں. یسوع نے تمثیل بتائی کہ ایک شخص رات کے وقت گیا اپنے دوست کے پاس, میرے گھر میں میرا دوست آیا ہے, بھوکا ہے, اس کو روٹی دینی ہے, میرے گھر میں نہیں ہے, پلیز مجھے کچھ روٹی دے دو تاکہ میں اپنے مہمان کی خدمت کر سکوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شخص مجبور ہے, سچ مچ مجبور ہے, اور وہ رات کے ایسے پہر میں آیا جب آپ آرام کر رہے ہیں, اسے دھتکارے نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی آخری امید سمجھ کر آپ کے پاس آیا ہو, ہر جگہ سے مایوس ہو کے آپ کے پاس آیا ہو. خدا نہ کرے کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے کہ آدھی رات کو آپ کو دروازے کھٹکھٹانے پڑے. جس وقت بھی کوئی مہمان آتا ہے آپ کے پاس, آپ اس کی خدمت کریں, یہ دیکھے بغیر کہ وہ کیڑا وقت آ گیا, ہماری تو کم گزر رہی تھی, ہمارا تو ڈرامہ گزر رہا تھا, ہمارا تو آخری پاور پلے چل رہا تھا میچ کا. جس وقت بھی آ جاتا ہے اس کی خدمت کرو, اور مہمانوں کی بہترین خدمت. پیدائش کی کتاب میں پڑھا, ابراہیم نے بہترین جانور ذبح کروایا, روٹیاں بنوائیں اور اچھے سے ان کی خدمت. مہمان ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی داماد آ گیا ہے تو اچھی خدمت کرو, ذرا کوئی فرائی, کوئی روسٹ, کوئی گرل لے کے آتے ہیں. تو مہمانوں کی بہترین خدمت کریں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا, جو ساتھ آئے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے چلو ان کو باہر ہی منجی ڈال دو, 4 روپے ان کو باہر ہی دے دو, بالخصوص ڈرائیورز. کبھی بھی آپ اگر رینٹڈ گاڑی میں بھی جاتے ہو, کبھی آپ کا اپنا سیلری پہ رکھا ہوا ڈرائیور بھی ہے, یا کوئی بھی آپ کی خدمت کے طور پر, ہیلپ کے طور پر ڈرائیو کر رہا ہے آپ کے لیے, آپ کبھی بھی اس کو اگنور مت کریں, اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائیں. نوکر ہے, ملازم ہے, کبھی ان کو ریسٹورنٹ سے باہر نہ کہیں کہ آپ یہاں ویٹ کرو اور ہم اندر کھا کے آئیں گے. جو آپ کے مہمان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں, چاہے نوکر ہیں چاہے ڈرائیورز ہیں, آپ ان کی بھی اتنی ہی خدمت کریں جتنی آپ اپنے اصل مہمان کی کر رہے ہیں. ابراہیم نے بھیجا تھا اپنا نوکر الیعزر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے. جب وہ پہنچتا ہے ربکا کے والدین کے گھر پہ, نوکر ساتھ تھے, اونٹ تھے ساتھ, لدے ہوئے تھے. تو لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں 24واں باب, آپ دیکھیے گا 29ویں سے 33ویں آیت, کہ الیعزر اور اس کے ساتھ جتنے آدمی, جتنے لوگ تھے, ان کے لیے بھی انہوں نے جگہ تیار کی, کھانے کا انتظام کیا, ان کے لیے پانی لایا گیا, ان کے جانوروں کے لیے بھی انتظام کیا گیا, ان کے پانی اور چارے کا انتظام کیا گیا. تو جو مہمان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی مہمان نوازی کریں, ان کی بھی اچھی خدمت کریں, اگنور مت کریں, ان سے فرق مت رکھیں. ہمارے ہاں کوئی مہمان آتے ہیں, ہم پتہ کریں آپ کے ڈرائیور, آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے والے, کوئی سرونٹ ہے, میڈ ہے, ہیلپر ہے, کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں.
اگر وہ ساتھ ہیں تو ان کی بھی ویسی ہی خدمت کی جائے جیسی آپ اپنے اصل مہمان کی کرتے ہیں۔ اور مہمان کی کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا، آئے ہو تو کی لے آئے ہو، جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے۔ ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارے بچوں کا یہ خیال ہوتا ہے اچھا مہمان آئے، جاتے 10-20 تو مل ہی جائیں گے۔ پھر مہمانوں کی چیزوں پہ دھیان لگا رہتا ہے ہمارا، کبھی جاتے ہوئے یہ فون ہی دے جائیں نا۔ ہم جاتے ہیں نا جب پاکستان چھٹی، یہاں بھی کئیوں کا تجربہ ہوگا، کوئی بہن، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، کوئی بھابھی، کوئی بھائی، کوئی انکل، یہ کہتے ہیں تو جا کے لے ہی لینا ہے، دے نہیں جانا۔ بھائی ایئرپورٹ پہ میرا کنٹینر چھوٹ گیا تھا موبائلوں سے بھرا ہوا، وہاں سے ایک اٹھا لوں گا جاتے ہوئے، ایسا ہوتا ہے۔ یہاں 2 سال لگتے ہیں قسط اتارنے کے لیے، اور فون وہاں مانگ لیا جاتا ہے جی دے جو تو وہاں سے ہور بھی لے لینا۔ مہمانوں کی چیزوں کا لالچ نہ کریں، کسی بھی چیز کا لالچ نہ کریں۔ جب کسی بھی چیز ہے تو اس میں رشتے بھی ہیں، تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، اس میں بیوی بھی ہے، اس میں نوکر بھی ہے، اس میں مال جانور بھی ہے، اس میں جائیداد بھی ہے، اس میں روپیہ پیسہ بھی ہے۔ تو اپنے مہمان کی کسی چیز کا لالچ نہ کریں کہ وہ آئے ہیں تو کیا لے کے آئے ہیں، اور جائیں گے تو کیا دے کے جائیں گے۔ لالچ نہیں کرنا مہمانوں سے، اور بلا ضرورت بن بلائے مہمان نہ بنے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تو بار بار اپنے ہمسائے کے گھر نہ جا، تنگ آ کر وہ تجھے روک ہی نہ دے، بھائی تو کدھر روز ہی رونے کدی کدی۔ پہلے دن کھلایا جاتا ہے اچھی طرح سے روسٹ یا گرل یا آرڈر پہ منگایا جاتا ہے، دوسرے دن گھر میں بنایا جاتا ہے، تیسرے دن کہا جاتا ہے لے نہیں ہوندا دکان تے ویکھ ہی لئیے۔ تو کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ کوئی آپ سے تنگ آ کر کہے کہ بھائی کیوں روز روز آ رہے ہو۔ اس طرح سے کسی کے گھر جائیں کہ کسی کو لگے آج مدت بعد آئے ہیں، یہ تو کبھی کبھی آتے ہیں، ان کی اچھی خدمت ہے۔ روز روز ہی جائیں گے، دوسرے چوتھے 5ویں دن 10ویں دن چلے گئے تو پھر اس طرح کی خدمت نہیں ہو پائے گی جس طرح کی کبھی کبھی جانے والوں کی۔ بلا ضرورت اور بن بلائے مہمان نہ بنے۔ بطور مہمان جس گھر میں جائیں اس کی سلامتی چاہیے، نہ صرف سلام کریں بلکہ اس گھر کی سلامتی مانگیں، اور چاہیں بھی کہ اس گھر کو میں نے نقصان نہیں دینا۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، پاکستان میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ ان کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، کیونکہ گھر والے ان کو اب پیسے نہیں دیتے، تو ان کے گھروں میں جاتے ہیں، سلام پھوپھی جی، سلام جی، کدھر آیا؟ میں ذرا کم آیا سا، ذرا بھوک لگی ہے، کوئی روٹی پانی کا بندوبست نہیں کر دے۔ وہ پھوپھو چلی جاتی ہے کچن میں روٹی بنانے، وہ پیچھے سے صفائی کر لیتا ہے، قیمتی چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ جی سونا غائب ہو جاتا ہے، یا گھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، موبائل غائب ہو جاتے ہیں، یا پیسے نکل جاتے ہیں۔ ہم کہیں جائیں اس گھر کی سلامتی چاہیں اور ان کی چیزوں کا لالچ نہیں کرنا، ان کو نقصان نہیں پہنچانا، اور بطور مہمان آپ کو جو جگہ دی جاتی ہے آپ وہیں بیٹھو۔ خدا یسوع مسیح نے سکھایا کہ تو کسی ضیافت میں بلایا جائے تو پہلے ہی جو بڑی نشست ہے، جو صدر کرسی ہے، اس جگہ کا لالچ نہ کرنا، ادھر نہ بیٹھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے تیرے علاوہ اس نے کسی بہت بڑے کو بلایا ہو، اور پھر تجھے کہا جائے کہ ذرا مہربانی اٹھ جائیں یہاں سے، کسی اور کو بٹھانا، تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ ہاں جو سب سے آخری جگہ ہے نا، وہاں پہ بیٹھو گے تو کوئی اٹھا کے آپ کو لے کے جائے گا، آپ یہاں آئیے۔ کوشش کریں جو گھر کا منتظم ہے، سربراہ ہے، جو اس پورے ضیافت کا انتظام کرنے والا ہے، انچارج ہے، وہ جگہ جو آپ کو وہ بتائے وہاں بیٹھیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں چلو بہ جا ویکھی جائے، نہ کریں۔ ایک شادی میں گئے تو ہم سارے خدا کے خادموں کے لیے انہوں نے ایک ٹیبل الگ بنا دیا، ہم اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ اٹھیں اور وہاں چلے جائیں، اہتمام الگ ہے آپ کے لیے۔ چلو جی، بیگم بچے اٹھائے اور اس جگہ چلے گئے۔
اب وہاں سے جو ہمیں نگاہ پڑی کہ فرنٹ لائن میں فیملی کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوگا. دلہے والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ فرنٹ لائن میں ان کی فیملی کو جگہ دی جاتی ہے. کیا کیا براتیوں نے, رنگ برنگے ڈیزائن والے لوگ, اور وہ جناب اگلی لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب لڑکی والے کہہ نہیں رہے کہ بھائی جی اٹھو, ہم نے لڑکے والوں کو بٹھایا, اور لڑکے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ یار انہوں نے اٹھایا تو رولا پہ جانا. تو جہاں آپ کو اس ضیافت کا, پروگرام کا, اس سارے ماحول کا انچارج, ذمہ دار شخص بٹھائے, آپ وہاں بیٹھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے انتظام میں آپ رکاوٹ بن جاؤ, آپ پرابلم بن جاؤ. تو خداوند نے جب سکھایا ہے کہ چھوٹی جگہ پر بیٹھو تاکہ اگر ضرورت ہو تو بڑی پر لے جایا جائے تو عزت ہوگی, بجائے اس کے کہ بڑی سے اٹھا کے کہا جاؤ اٹھے جاؤ. تو جس جگہ مہمان کو بٹھایا جائے مہمان وہیں بیٹھے, اور جو کچھ آپ کو دیا جائے اس پر صبر کرو. اچار نہیں ہے کار, ان کے گھر نہ ہو تو کیا ہوا, پھر شرمندگی ہو گئی نا انہیں. کسی کے گھر بیٹھے ہوئے کھانے میں نمک کم آپ کو لگتا ہے, آپ کہو گے کہ جی نمک تھوڑا دینا, اس کو پتا ہے خاتون کو کیا لگا, اس کے دماغ میں کیا بات آئی کہ میرے پکائے ہوئے کھانے میں نمک نہیں ہے. اس کا دل ٹوٹ گیا. جو کچھ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے صبر شکر کریں, کوئی اپنی طرف سے بیسٹ آپ کو دیتا ہے بلا کے. بن بلائے تو ہم نے جانا نہیں, ٹھیک ہے نا, سیکھ لیا نا ابھی, بن بلائے جانا نہیں, کوئی بلائے جاؤ, اور جب کسی نے بلایا ہے تو وہ آپ کے لیے انتظام بھی کیا ہوگا اس نے. کسی خاتون کو ہو سکتا ہے اس دن زکام لگا ہو, اور وہ اسمیل اس کو پتہ نہ چلی ہو کہ جی میرے کھانا جل گیا. اگر آپ کو اس میں سے اسمیل آ گئی ہے جلے کی, محنت تو اس خاتون نے زیادہ کی, بلکہ گیس زیادہ خرچ کی, زیادہ دیر کھڑی رہی, اس کے فلو کی, کولڈ کی وجہ سے اس کو اگر اسمیل نہیں آ سکی, ہو سکتا ہے مجبوری میں کھانا جل گیا ہو, آپ چپ کر جائیں. خاتون کو ہو سکتا ہے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ بڈز یعنی منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ کتنے مرچ کتنی نمک ہو گئی ہے, کیا ہو گیا, آپ نے تو ایک وقت کھایا اور پھر نکل لیے. ان کو کیوں ٹینشن دینی ہے, جو کچھ رکھا جاتا ہے اس پہ قناعت کریں, کنٹینٹ کریں اس پہ, اس سے زیادہ طلب نہ کریں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے بن جاتے ہیں, بھائی یعقوب کے ساتھ میں چلا گیا ان کے دوست کے گھر, اور میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں یار ڈش میں اور لے کر آؤ, اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا ہی بنایا اور کہاں سے نکال کے. ویٹ کرو, اگر آپ کے سامنے گھر والے کچھ لے کے آ رہے ہیں انتظار کیجئے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ برتن میں کم ہو گیا ہے, ڈونٹ آسک, مانگے نہیں, ہاتھ کھینچ لیجئے. ہو سکتا ہے ان کے پاس پیچھے نہ ہو, اور آپ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنو. تمثیل خداوند یسوع نے بتائی تھی کہ ضیافت میں جب پھر نہیں آئے بادشاہ کے بلائے ہوئے لوگ, تو اس نے کہا لوگوں کو لے کر آ جاؤ. گلی کوچوں سے بلا لیا لوگوں کو, اور ان میں ایک دیکھا, تیرا تو لباس ہی ٹھیک نہیں ہے, اس کو نکالو باہر پھینکو اس کو. بعض جگہ آج کل دعوت میں آپ کو ڈریس کوڈ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا پہننا ہے. جو کچھ اس خاندان یا اس ماحول یا اس ایونٹ کے حوالے سے مناسب ہے, قابل قبول ہے, وہ لباس پہنے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح کے ماحول میں ہم جا رہے ہیں اس ماحول کے مطابق ہم لباس پہنیں. اب شارٹ سکرٹس پہن کے نہ ہم چرچ آتے ہیں تو ہم کسی کے گھر دعوت پہ تو بالکل نہیں جائیں گے. ہوتی ہے نا سٹرپس والی بنیان, صرف ایک ہوتی ہے سینڈو, ایک صرف سٹرپس والی ہوتی ہے, اس میں موڈیاں تو بغیر بنائیں. وہ پہن کے کون جاتا ہے کسی کے گھر دعوت میں, نہیں نہ جاتے ہم. اور شارٹس پہن کے, جو جاگنگ والے شارٹس ہوتے ہیں ایکسرسائز والے, وہ بھی پہن کے ہم کسی کے گھر دعوت میں نہیں جاتے. مناسب لباس, جو جگہ, ماحول اور جس طرح کا سیٹ اپ ہو, جس طرح کا ایونٹ ہو, موقع ہو, اس حوالے سے مناسب لباس کا انتخاب کیا جائے. میں پاسبان ہوں بطور پاسٹر, جب آپ مجھے بلاتے ہیں اپنے گھروں میں
تو میں نائٹ سوٹ میں نہیں جا سکتا. اسی طرح آپ کو جب کوئی بلاتا ہے تو آپ وہ لباس مت پہنے جو آپ سونے کے وقت پہنتے ہیں. اچھی پوشاک میں جائیں, اچھے لباس میں جائیں جو مناسب ہے. اور خداوند کے گھر بھی جب آتے ہیں تو آپ اچھے لباس میں. میزبان کو بھی اپنی نعمتوں میں شریک کریں. یہ واقعات ہیں بائبل میں. جب یعقوب کے بیٹے گئے تھے مصر میں غلہ لینے کے لیے, اناج لینے کے لیے, جب یعقوب کے بیٹے مصر میں گئے اناج لینے کے لیے, وہاں کون حکمران تھا؟ یوسف تھا. اور یعقوب نے کہا کہ جاؤ اس کے لیے کچھ سوغات لے جاؤ, کچھ مسالے, کچھ چیزیں لے جاؤ اس کے لیے بطور تحفہ لے جاؤ. اور سلاطین کی پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ملکہ سبا آئی سلیمان سے ملنے کے لیے تو وہ بہت سارے تحفے اس کے لیے لے کر آئی. بطور مہمان آئی تھی لیکن وہ تحفے لے کر آئی. ہمیں لالچ نہیں کرنا, لیکن اگر کوئی ہمیں اپنے گھر بطور مہمان دعوت دے رہا ہے تو ہم اس کے لیے اپنی نعمتیں, اپنی بلیسنگز اویلیبل کریں. کچھ گفٹس آپ لے کے جانا چاہیں لے کے جائیں. اور اسی لیے ہم شادی میں, برتھ ڈے میں, اینیورسری میں, یا کوئی ضیافت آپ کی کسی خوشی کے وقت میں کرتا ہے تو ہم لوگ گفٹ لے کر جاتے ہیں, کوئی تحفہ لے کر. ہم خدا کے مہمان ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے بار 25واں باب 23ویں آیت, تم میرے مہمان ہو, تم اس زمین پر مسافر بھی ہو اور میرے مہمان بھی ہو. خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا, مرکز کی انجیل کا 14واں باب ہے اور 14ویں آیت, کہ تم جب شہر میں داخل ہوگے تمہیں ایک شخص ملے گا. نشانی کیا بتائی تھی؟ کہ وہ پانی کا برتن اٹھائے جا رہا ہوگا, اور وہ شخص جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا, استاد کہتا ہے کہ میرا, یہاں یہ نہیں لکھا کہ تیرا, استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ کہاں ہے. خداوند نے عام کمرہ نہیں مانگا, مہمان خانہ مانگا تھا, کہ اس سے کہنا کہ میرا مہمان خانہ کہاں ہے جہاں میرے مہمان میرے ساتھ ہوں گے. تو خداوند یسوع نے جو آخری فسح منائی تھی وہ اس نے اپنے مہمان خانے میں, یسوع نے اس کمرے کو, اس بالائی کمرے کو اپنا مہمان خانہ کہا تھا. اور جب اس نے اپنی پوشاک اتار کر, رومال اپنی کمر سے باندھ کر ان کے پاؤں دھوئے تھے, تو اس نے ان شاگردوں کو اپنے مہمان بنا دیا کہ تم میرے لیے محترم اور باعزت, میں تمہاری خدمت کروں, تم میرے مہمان. ہم خدا کے مہمان ہیں. یہ گھر کس کا ہے؟ ہم میں سے کسی کا؟ ہمارا نہیں ہے, یہ خدا کا گھر ہے, اور ہم اس میں آتے ہیں مہمان. ہم جب خدا کے مہمان ہیں تو ہمیں خواہ مہمان بنے خواہ میزبان بنے, ہمیں مسیح کی پیروی کریں. کوئی ہمارے ہاں آتا ہے تو یسوع مسیح کی طرح ہم میزبانی کریں. یسوع نے نہ صرف پاؤں دھوئے اور پونچھے, بلکہ اپنا بدن اور اپنا خون کھانے اور پینے کو دیا. یسوع جب مہمان بنتا ہے کسی کے گھر تو وہ ان کے لیے برکت کا وسیلہ بنتا, سلامتی کا وسیلہ بنتا, انہیں سرفراز کرتا, انہیں نجات, چھٹکارا, رہائی, مخلصی عطا کرتا. وہ طلب نہیں کرتا. اس نے کہا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اس سے مانگنا نہیں, طلب نہیں کرنا. جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے اسے کھاؤ. سو ہم مہمان ہوں یا میزبان ہوں, ہمیں مسیح خداوند کی طرح